الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث نمبر 6۔ وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا۔ اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ وعن رجل، اور ایسے آدمی سے روایت منقول ہے، صحیبہ جو ساتھی بنا، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے یہ روایت منقول ہے۔ قال، اس نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہا منع کیا ہے، روکا ہے، نہا روکا ہے، منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ تغتسل غسل کرے، ان یہ کہ تغتسل غسل کرے، المرأۃ عورت، بفضل الرجل آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی آدمی کے جو غسل کا بچا ہوا پانی ہے اس سے، او یا الرجل آدمی غسل کرے، بفضل المرأۃ عورت کے بچے ہوئے پانی سے، وَلْيَغْتَرِفَا اور چاہیے کہ، وَلْيَغْتَرِفَا اور چاہیے کہ وہ دونوں کے دونوں چلو بھریں، جمیعاً اکٹھے، وَلْيَغْتَرِفَا اور چاہیے کہ وہ دونوں کے دونوں چلو بھریں، جمیعاً اکٹھے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، واسنادہ صحیح، اور اس کی اسناد جو ہے، اس کی جو سندیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید دیکھ لیں۔ واو معنی ہوتا ہے، اور یہ پیچھے کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان معنی ہوتا ہے سے، ان معنی ہوتا ہے سے، اور یہ ان جو ہے نا حرف جر ہوتا ہے، یعنی یہ زیر دیتا ہے، اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مسافت کی دوری بیان کرنا مقصود اس ہوتا ہے اس سے، اور اسی طرح یہ بدل کے معنی کے اندر آتا ہے، اور علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ دوری کے معنی میں آتا ہے، اور علا کے معنی میں بھی آتا ہے، علا معنی ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اور جانب ایک طرف ایک کنارے کے، اس معنی میں بھی آتا ہے، اور چھوڑنے کے معنی کے اندر بھی یہ عن استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جمع کی تاکید کے لیے، اور ایک کلام کو نقل کرنے کے لیے بھی یہ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہیں، اور عموماً ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، سے ہی کرتے ہیں۔ وعن رجل، یعنی اور روایت ہے رجل ایک آدمی سے، رجل کہتے ہیں مرد کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مکمل مرد کامل سے مراد، یعنی جس کے اندر صفات مکمل طور پہ پائی جاتی ہیں اچھی، اس کو بھی رجل کہا جاتا ہے۔ انسان کو بھی اور شوہر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صحیبہ، اس کا معنی کیا ہے، ساتھ ہونا، صحیبہ ساتھ ہونا، ساتھ رہنا، ساتھ لگنا، ہمراہ ہونا، ٹھیک ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی ساتھ رہا، اس نے صحبت اختیار کی۔ اور قالا معنی ہوتا ہے کہنا اور بولنا۔ نہا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، روکنا، ممانعت کسی چیز کی۔ لیکن جب اس کو ہم تعریف کریں گے کہ نہیں کی تعریف کیا ہے، نہیں سے مقصود کیا ہے، تو نہیں کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ مخصوص الفاظ کے ذریعے سے، آپ مخصوص الفاظ کے ذریعے سے استعلاء کے طور پر، استعلاء ہوتا ہے غلبے کے طور پر، یعنی آپ کی بات مانی جا رہی ہو، آپ کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، مخصوص الفاظ کے ذریعے استعلاء کے طور پر کسی کو کسی کام سے روکنے کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نہیں،
یعنی آپ کا غلبہ بھی ہو اس کے اوپر اور آپ اس کو اس کام سے منع کر دیں، روک دیں، اس کو نہیں کہتے ہیں نہا۔ تو نہا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، ممانعت۔ آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ بار بار پڑھتے آئے ہیں، ان جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ، ٹھیک ہے، اور ان یہ مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ ہوتا ہے اور یہ اکثر طور پر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جیسے یہاں پر تغتسل یہ فعل مضارع ہے، اس کے اوپر داخل ہوا ہے اور اس کو نصب دیا ہے، لام کو دیکھیں زبر ہے، ان تغتسل۔ اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار یہ ان جو ہے نا، انا، اس کا مخفف ہوتا ہے، یعنی تشدید کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے علیم ان سیکون، وہاں پر انا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ ان جو ہے تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی وضاحت کرنے کے لیے، ای کے معنی کے اندر۔ اور کبھی کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ترجمہ اور مفہوم نہیں ہوتا، یہ تاکید کے لیے صرف آتا ہے۔ تو ان کے یعنی کئی استعمال ہیں، تو ان یہ کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تغتسل یہ آپ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، مادہ وہی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان یہ کہ تغتسل غسل کرے، نہائے۔ المرأۃ عورت، المرأۃ عورت، بفضلی با معنی ہوتا ہے ساتھ، اور با بھی جو یہ حرف جر ہے اور یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے، ساتھ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح ذریعہ، بدلہ، سبب، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے، اور بھی کئی اس کے معنی موجود ہیں۔ آگے ہے فضل۔ فضل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد ہونا، ضرورت سے زائد ہونا، یا پھر باقی ماندہ جو باقی بچ جاتا ہے اس کو بھی فضل کہتے ہیں۔ اسی طرح احسان کرنا، ٹھیک ہے، یا مہربانی کرنا، یا پھر کسی مال کا اس کے اندر آپ کو نفع زیادہ ہو جائے، یا وہ مال آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی لفظ فضل ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بقیہ، پانی کے معنی میں ہے، جو باقی بچ جائے۔ بفضلی الرجل، رجل وہی ہے جو پیچھے تھا، رجلن تھا، اور الف لام اس کے اوپر لگ چکا ہے، ٹھیک ہے، الف لام لگ جائے گا تو خاص ہو جاتا ہے، جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے او یا، او پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، یہ شک کا معنی بھی دیتا ہے اور بھی کئی معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرجل پھر دوبارہ ہو گیا بفضل المرأة، ولیغترفا، یہ واو ہے اور اس کے بعد جو لام ہے نا، لام کے اوپر ہم جزم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ول، کیونکہ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر واو کو الگ پڑھیں تو لام سے ہم شروع کریں تو پھر لام کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے، لیغترفا، لام کے نیچے ہم اس کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے، اور یہ لام امر ہو جائے گا، یہ لام امر، یعنی حکم اس میں دیا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ دونوں کے دونوں بھریں، ٹھیک ہے۔ اور اغتراف کہتے ہیں چلو سے پانی لینا، یہ چلو دیکھیں، اس سے نہیں، اس طرح یعنی آپ بالٹی وغیرہ ٹب سے پانی آپ لیں، ہاتھ ڈال کر نکالنا، ٹھیک ہے۔ چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ چلو لیں، جمیعاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب، ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے، اکٹھا بھی آتا ہے۔ تو یہ حدیث، اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے، ایک تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھنے والا ہے، مسئلے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیں، جو الفاظ ہے نا، اچھا یہاں پر ایک اور چیز شروع کی، وعن رجل، اب پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں وعن ابی ہریرہ، وعن ابی امامہ، وعن ابی سعید، صحابی کا نام آ رہا ہے، یہاں تو صحابی کا نام ہی نہیں ہے، یہ تو کیا ہوا کہ ایک عام آدمی سے، کس سے؟ جی ایک بندے سے روایت ہے۔ اب جب نام ہی پتہ نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مجہول ہو جائے گا نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول، یعنی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ جب نام ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو کیا یہاں پر اس وجہ سے کہ اس صحابی کا نام نہیں ہے تو کیا یہ روایت ضعیف ہو جائے گی، یعنی قابل اعتماد نہیں رہے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول جو ہے سارے کے سارے عادل ہیں، اس پر اتفاق ہے، اور ان کا نام نہ آنا یہ جہالت کوئی نقصان نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نام نہیں پتہ لگ رہا نا، اس سے حدیث پر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا، بس شرط یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہو۔ تو یہاں پر واضح ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
ساتھ رہا ہے، صحیبہ ساتھی رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اور سنن ابو داؤد کے اندر تو 4 سال کا بھی غالباً ذکر آتا ہے کہ 4 سال اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہے، جس طرح کہ ابو ہریرہ رہے ہیں۔ تو ایک واضح ہو گئی روایت، تو اس وجہ سے اس کو روایت کو مرسل قرار دے دینا یا پھر اس کو کہنا یہ جی مجہول راوی ہے لہٰذا یہ روایت قابل اعتماد نہیں۔ صحابی کی جہالت وہ کسی قسم کی حدیث کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں، عادل ہیں، اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول قانون ہے کہ صحابی کی جہالت جو ہے وہ نقصان حدیث کے اندر نہیں دیتی، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہونے والی نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ نہا۔ اب میں نے منع کرنا نہیں آپ کو بتلا دیا۔ نہیں کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روکنے کی کیا وجہ ہے، آپ اس کے اوپر غلبہ رکھتے ہیں۔ اب اس سے آپ ایسے الفاظ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو نہ کرو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اب کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، جیسے لا تفعل، یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، کیا ہے، بالکل واضح الفاظ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ تو واضح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، الفاظ تو واضح نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو کیا یہاں پر جو لفظ نہا استعمال ہوا ہے یا جو صحابی رسول بیان کر دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں فلاں بات سے منع فرمایا ہے، تو کیا ہم اس نہیں کو صیغہ صریحہ کہیں گے کہ یعنی وہ الفاظ جو ہیں بالکل واضح ہیں، یا پھر ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں واضح الفاظ تو نہیں ہیں لیکن یہ واضح الفاظ کے حکم کے اندر ہیں، کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو واضح الفاظ کہیں گے کہ وہ یعنی منع کے واضح الفاظ ہیں، اس کے حکم کے اندر یعنی اس کو شمار کریں گے، واضح الفاظ کے اندر نہیں بلکہ واضح حکم کے الفاظ کے اندر اس کو ہم نے شمار کرنا ہے، کیونکہ یہ جو نہا کا کلمہ ہے وہ لا تفعل کے صیغے جیسا نہیں ہے جس کے اندر ایک کام سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ عام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ عام مرد اور عورت کا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں پر میاں بیوی کا مسئلہ ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کس کا ذکر ہوا ہے؟ میاں بیوی کا مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ تو اب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اوپر ذرا غور کریں پھر مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، منع کر دیا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا پھر مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر وہ گیا، اس نے غسل کیا پانی سے، ٹھیک ہے، اب ٹب وغیرہ میں پانی بچ گیا یا بالٹی وغیرہ کے اندر پانی بچ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ غسل کر کے نکل گیا، باہر چلا گیا، پھر عورت آتی ہے، بیوی آتی ہے، وہ آ کے غسل کر لیتی ہے اس پانی سے جو بچ گیا ٹب وغیرہ کے اندر، یا پہلے عورت نے کر لیا بیوی نے، اس کے بعد شوہر نے آ کر کر لیا ہے، تو کیا اس طرح غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حدیث کے اندر جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ اگلی روایت ہم پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، پھر آگے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس سے بہتر جو طریقہ تھا وہ بیان کر دیا۔ اب جب یہ ان الفاظ پر غور کرو گے نا، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اب دونوں اکٹھے چلو، یہ بالٹی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی دونوں وہاں سے اکٹھے چلو پانی لے کر غسل کر رہے ہیں۔ اب کیا یہاں پر ظاہر ہے پہلے ہاتھ کسی نہ کسی کا تو اس پانی میں جائے گا، وہ مرد کا جائے یا عورت کا جائے، تو نبی علیہ السلام نے تو منع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک طرف آپ منع کر رہے ہیں کہ بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا، علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ جی وہ ایک غسل کر کے چلا گیا، کوئی پتہ نہیں وہاں پر چھینٹے گرے ہیں کیا گرے ہیں، وہم میں بندہ مبتلا رہے جی میں پاک ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ اب کیا اکٹھے جب کر رہے ہیں تو اب دونوں میں سے ایک کا تو ہاتھ پہلے جائے گا، جب پہلے ایک کا ہاتھ چلا گیا تو پھر تو اس کے بعد والا تو وہ تو اسی میں ہی آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو وَلْيَغْتَرِفَا کے الفاظ بیان کیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہم نہیں ہوتا۔ ایک تو وہم کا علاج جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا یہاں پر، اور پھر دوسرا یہاں سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو واضح کر دیا جہاں پر میاں بیوی کا آپس میں کوئی شک نہ رہے، وہ کہے کہ نہیں وہ ناپاک پانی کر کے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا میں اب اس پورے پانی کو پھینک دوں،
نہیں، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے بھی عمل بھی آ رہا ہے، وہ اگلی روایت بھی ہم نے آج ہی پڑھنی ہے، آگے دیکھیں شاباش، پھر مزید آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا یغتسل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کانا پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشگی کا معنی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا یغتسل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، وہ غسل فرما لیا کرتے تھے، بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کیے ہوئے بچے ہوئے پانی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے چلی جاتی ہیں، وہ پانی بچ جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی سے ہی غسل کر لیا کرتے تھے۔ اخرجہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ولی اصحاب السنن، اور اصحاب السنن میں، یعنی جو سنن، اصحاب السنن سے مراد یہاں پر کیا ہے، وہی ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور اسی طرح دارمی، دارقطنی، ابن خزیمہ اور حاکم بھی مراد ہیں، لیکن زیادہ تر ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہی مراد ہوتے ہیں۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن میں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی کتابوں میں کیا الفاظ ہیں، وہ کیا ہے، اغتسل، غسل کیا، بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے، بعض بیویوں نے، فی جفنتن، ایک ٹب میں، ایک ٹب میں، جفنا کہتے ہیں ایک بڑے پیالے کو، بڑا ڈونگا، بڑا برتن، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا نام ہے، ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج نے غسل کیا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجاء پس آئے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیغتسل، تاکہ غسل کریں، لیغتسل، تاکہ غسل کریں، منہا، اس پانی سے، فقالت لہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا پھر وہ جو بھی آپ کی بیوی تھی اس نے کہا، انی کنت جنوباً، انی بے شک میں، کنت تھی، جنوباً ناپاک، میں جنبی تھی، میں ناپاک تھی، فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا، ان الماء، بے شک پانی، لا یجنب، وہ ناپاک نہیں ہوتا، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اور اس روایت کو امام ترمذی اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں اور الفاظ کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، اور 68 ہجری کے اندر یہ طائف کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، اور جو ان کی روایات ہیں وہ 1600 تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 1600 ان سے روایات ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا، اس کا یہ کیا ہے، حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے، جیسے انا ہوتا ہے نا، ایسے ہی یہ ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا جو ہے یہ درمیان کلام میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ کہاں پر آتا ہے، نہیں، شروع میں آتا ہے، اور یہ کلام کے درمیان کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے ما بعد والے کو مصدر مول، یہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ بنا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا تھے، یعنی آپ کا یہ عمل ایک دفعہ نہیں، کانا جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کس کے اوپر، بار بار پر، ہمیشگی کے اوپر، یعنی کئی مرتبہ ایسے ہوا،
کانا یغتسل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر لیا کرتے تھے، آپ غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، بفضل میمونہ، فضل پیچھے ہم نے لفظ پڑھ لیا پچھلے حدیث میں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی جو غسل کا بچا ہوا پانی تھا اس سے۔ اور میمونہ کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، میمونہ بنت حارث، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیں خالہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا تھا۔ 61، 51 یا 66، یہ 3 اقوال ہیں ان کی وفات کے متعلق، 61 ہجری میں یا 51 ہجری میں یا 66 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، خالہ تھی، کیونکہ کچھ روایت آئیں گی اس میں آپ پڑھیں گے کہ رات وہ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ تھا، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس جو ہے رات گزاری۔ تو یعنی یہ رشتہ اس لیے واضح ہو گیا وہاں پر حدیث میں، اس لیے واضح کر دیا کہ تاکہ کسی کا کوئی وہم نہ رہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو وہ کیا تھی، ان کی خالہ تھی، اس وجہ سے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ پیچھے ابو داود اور ترمذی نے روایت کی تھی حدیث، اس کو بھی سامنے رکھنی ہے، اور یہ روایت کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم کا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ اغتسل بعض ازواج النبی، اغتسل غسل کیا، بعض یعنی کچھ، کوئی ہیں، اسی طرح اس کا معنی ہم بعض بھی کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو کچھ ازواج نبی، ازواج یہ زوجن کی جمع ہے، اور ازواج کہتے ہیں، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جوڑا، وہ چاہے 2 جنس آپس میں ملتی ہوں یا مخالف ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، اس کے لیے بھی ازواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یہ شب و روز، اس کا یہ جوڑا ہوتا ہے، یعنی دن اور رات، یہ کیا جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پلہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر خاوند کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قسم اور کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، کسی کی آپ نے یعنی تک بیان کرنی ہو کہ یہ کس قسم کا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیوی کے معنی کے اندر ہے، بیویوں کے۔ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض بیویوں نے۔ اب یہاں پر ازواج لفظ آیا، یعنی آپ کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، ایک شادی نہیں تھی، یہ کلیئر ہو رہا ہے اس حدیث کے اندر سے۔ اور آپ نے جو شادیاں ایک سے زیادہ کی تھی وہ آپ نے کوئی عیاشیوں کے لیے نہیں کی تھی، اگر عیاشیاں کرنا مقصود ہوتی ہے، کیونکہ بہت بڑا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تمہارا نبی تو نعوذ باللہ ایسا تھا، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے اندر شادی کرتے تو آپ پڑھ لیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی کوئی بھی آپ کی بیوی کماری نہیں تھی، ٹھیک ہے، ساری کیا تھی؟ شادی شدہ، یعنی کہ یا تو بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھی، یعنی وہ کنواری نہیں تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ صرف کیا تھا نبی علیہ السلام کا، جو آپ نے کئی شادیاں کی، اس کی بہت ساری حکمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی تھی۔ ایک تو کیا ہے کہ ظاہر ہے جس خاندان سے آپ نے لی وہاں تک کیا ہے دعوت پہنچانا آسان ہو جاتی تھی، ان تک دین کی دعوت پہنچانا، اور وہ خواتین آ کے ان سے آ کے پوچھ سکتی تھی کہ بتائیں نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، یہ کیسے پتہ لگے گا، وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ازواج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس کے ذریعے سے دین کو پھیلانا چاہ رہے تھے، عام کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ دور تک پہنچ جائے یہ دین اور کئی خاندانوں کے اندر چلا جائے۔ یہاں پر کوئی نبی علیہ السلام کی وہ نئی علت تھی کہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے شہوت کو پورا کرنے کے لیے یا پھر عیاشیوں کے لیے آپ نے نکاح کیے تھے، نہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا صرف خاصہ ہے کہ وہ آپ جتنی چاہیں شادی کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے صرف کیا ہے بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت کے اندر اگر بندہ رکھ رہا ہے تو وہ 4 ہیں، 4 سے زیادہ ایک ہی وقت کے اندر نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں 4 ہیں، طلاق دے دیتا ہے، فوت ہو جاتی ہے تو وہ پھر بڑھ سکتی ہیں، وہ مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ایک ہی وقت کے اندر 4 ہوتی ہیں۔ فی جفنتن، ایک بڑے ٹب کے اندر۔ جفنا یہ قرآن مجید کے اندر جفان ان کل جواب کا لفظ آیا قرآن میں، جفان جس کو کہتے ہیں بڑے ٹب کو کہہ لیں، بڑا پیالہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، بڑا ڈونگا آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، بالٹی کہہ لیں، کوئی بھی بڑا برتن آپ کہہ لیں۔ اب بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا فی جفنتن ایک
بڑے ٹب کے اندر، فجاء پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیغتسل منہا تاکہ آپ اس سے غسل کریں، یعنی غسل کریں اس میں سے پانی آپ لے لیں یا اسی پانی سے آپ غسل کر لیں۔ تو جو بھی آپ کی بیوی نے غسل کیا تھا یہاں پر کیونکہ کلیئر نہیں ہے، ہم اگر پچھلی روایت کو ملائیں گے اس سے تو میمونہ نام آ رہا ہے سامنے، لیکن یہاں پر کلیئر نہیں ہے کہ کون سی تھی، کیونکہ ازواج کا لفظ ہے، جمع کا ہے یہاں پر، اب کون سی بیوی تھی کوئی علم نہیں۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ انی کنت جنوباً، میں ناپاک تھی، میں کیا تھی؟ ناپاک تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ غسل اس کے اوپر فرض ہے اور وہ پانی چلو وغیرہ سے یا بالٹی سے وہ پانی لے رہا ہے، اس کے اندر ہاتھ لگ گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ اگر نجاست لگی تو پھر تو نجاست چلی گئی نا۔ اگر نجاست نہیں ہے، صرف ویسے ہی ہاتھ آپ کا اس کے اندر آپ نے ڈال لیا، چلو سے پانی آپ نے لے لیا، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس روایت کو امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ اب ان دونوں روایات کو جب ملائیں گے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ پہلی میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کر دیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ اس طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیا کرتے۔ اگر یہ پانی نجس ہوتا، ناپاک ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی غسل نہیں کرتے۔ تو آپ نے جو غسل کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میاں بیوی کے لیے خاص حکم ہے، وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے وہ جو ان کے ذہن میں بات آ رہی تھی اس بات کو بھی آپ نے یہاں پر آ کر ختم کر دیا۔ اور وہ بات کیا تھی کہ میں جنبی تھی، ظاہر ہے میرا ہاتھ بھی لگا ہوگا، اس کے اندر پانی چلا بھی گیا ہوگا، شک موجود ہے نا، جو پچھلی حدیث کے اندر یعنی شک آ رہا تھا، اب وہ شک یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہہ دیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف میاں بیوی وہ اکٹھے بھی غسل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور نمبر 2 اگر ایک کا پانی بچا ہوا ہے دوسرا وہ استعمال کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ پھر کچھ نے اس دونوں حدیثوں کے اندر یہ تطبیق دی ہے کہ جو پچھلی حدیث تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ اگلی روایت میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے غسل کیا، تو پھر کہتے ہیں ان دونوں کے اندر تطبیق اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر بیوی نے غسل کیا ہوا ہے تو اس پانی سے شوہر غسل کر سکتا ہے، لیکن اگر شوہر نے غسل کیا ہوا ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے وہ بیوی غسل نہ کرے۔ لیکن یہ ایک تکلف ہے، یہ کیا صرف ایک تکلف ہے جب ایک مسئلہ واضح ہو رہا ہے، کلیئر ہو رہا ہے، کیونکہ مین چیز ہے کہ وہ نجس ہونا، ناپاک ہونا۔ اگر ناپاک ہوتا تو وہ اکٹھے بھی ہاتھ ڈالیں گے اس وقت بھی ناپاک ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ناپاک ہو جاتا تو پھر وہ عورت نے غسل کیا اس سے بھی ناپاک ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہ مرد غسل کرے تو ناپاک ہو جاتا، عورت کرے تو نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یعنی وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب السنن، یہ والی اصحاب السنن، اس سے مراد کون ہے؟ اصحاب سنن سے میں نے بتا دیا آپ کو، امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو کیا اس جب یہ کسی روایت کے متعلق کہا جائے گا، یہ بات سمجھنے کی، جب یہ کہا جائے گا کہ اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا ہے، تو کیا جو حدیث کے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، تو کیا وہ الفاظ چاروں کتابوں کے اندر بعینی ہی اسی طرح موجود ہیں یا پھر نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ لیں، جب بھی یہ حوالہ دیا جائے گا اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ چاروں کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہاں آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے، حدیث کو پرکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، آپ کو شاید مل بھی جائیں اور شاید کہ ایک آدھے میں ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اکثریت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے اب 2 کتابوں میں آ گیا، 3 میں آ گیا، ہم جیسے کہتے تھے نا اکثر طور پہ یہ جی سنن اربعہ کی روایت ہے۔ اب
سنن اربعہ کی روایت ہم کس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت یا تو ایک نمبر ایک حوالہ کلیئر ذہن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کلیئر ذہن میں نہیں ہوتا کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سنن اربعہ کی روایت ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے جی کتب ستہ کی روایت ہے، یعنی 6 میں سے کسی ایک کی یہ روایت موجود ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے یا بخاری مسلم میں سے کسی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے کتب تسعہ کی یہ روایت ہے۔ اب یہ مقصد اس سے کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کے اندر یہ کتاب یہ حدیث موجود ہے، بس اوقات کیا ہے ہوتی بھی ہے، اور بس اوقات کیا ہوتا ہے ایک کے اندر ہے یا 2 کے اندر ہے، تو اب حوالہ ذہن میں نہیں ہے یا وہ تتبع نہیں کیا آپ نے، اس طرح تلاش نہیں کر پائے، آپ کے ذہن سے اس وقت حوالہ مٹا ہوا ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ روایت اصحاب سنن کے اندر موجود ہے، فلاں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو الفاظ آپ کو سمجھ میں تقریباً آ گئے، یہاں پر کوئی بھی حدیث کے الفاظ مشکل نہیں ہے، مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ کوئی اعتراض، کوئی سوال اس کے متعلق ہو تو پھر وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ حکم دیا گیا ہے نا کیا؟ اکٹھے غسل کرنے کا۔ ہاں جی، وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اکٹھے حکم جو دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شک اور شبہ آپ کے ذہنوں میں آنا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک تو کیا ہے یہ ذہن میں رکھو میاں بیوی ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، قرآن نے کیا کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جو روایت آتی ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک تو مقصود کیا ہے، اس سے علماء کہتے ہیں آپس میں ان کی محبت بڑھے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب علم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو غسل کا طریقہ صحیح طور پر نہ آتا ہو، تو اب کیا ہوگا کہ وہ اس طرح جب دیکھ لیں گے تو وہ اصلاح بھی ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ غسل کا طریقہ صحیح نہیں، اس انداز سے غسل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کیونکہ جب ان کے اندر لباس اللہ نے قرار دے دیا ہے تو اب ان کا کوئی آپس کا پردہ ہے ہی نہیں، تو یہ اولا اور بہتر صورت آپ نے بیان کر دی ہے کہ بندہ اس کے اندر شک کے اندر پڑے کہ جی وہ اس کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کروں کیا ہے۔ اور دوسرا پھر کیا ہے، یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، اور پھر کچھ علتیں بہت ساری بیان کرتے ہیں، یہ اسباب ہیں، حالانکہ یہ حدیث اس کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ جہالت پر مبنی مسئلہ ہے، کہیں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا۔ اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے کہ آپ اس پانی کو استعمال کر لو، یا خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مسائل ہیں، اب دیکھیں نا، یہ مسائل وہ ہیں کہ جو میاں بیوی کے آپس میں، اور اس کو اگر کوئی بندہ شریعت کے طور پر بھی بیان کر دیتا ہے تو یہ راز نہیں کہلاتا، یہ منع نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا بچے ہوئے پانی سے، اب بیان کرنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن بیان کر دیا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہو گیا نا، ہمارا ہی فائدہ ہو گیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آ گئی، اس کے سمجھنے کے اندر بھی ہمارے لیے کیا ہو گئی ہے، آسانی ہو گئی، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر آپ اس حدیث کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا۔